اب میں بلا تاخیر مہمان مکرم حضرت مولانا مفتی عمر فاروق صاحب دامت برکاتہم کو آپ کے روبرو کر رہا ہوں۔ میری ان سے گزارش ہے کہ وہ تشریف لے آئیں اور اپنے ملفوظات عالیہ سے ہم سامعین کو محظوظ فرمائیں۔ حضرت مولانا مفتی عمر فاروق صاحب دامت برکاتہم مائک پہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة إلى آخر الآية صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ما من عبد يسترعيه الله رعية ثم يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا كما حرم الله عليه الجنة ومأواه النار أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ لاکھ آندھیوں نے کفر کی اپنا پتہ دیا، لاکھ آندھیوں نے کفر کی اپنا پتہ دیا، لیکن نبی کے دین کا روشن رہا دیا۔ دے کر خدا نے تاج شفاعت کا آپ کو محشر میں عاصیوں کا سہارا بنا دیا۔ عظمت در رسول کی ہم سے نہ پوچھئے، عظمت در رسول کی ہم سے نہ پوچھئے، جبریل نے بھی آ کے جبیں کو جھکا دیا۔ بو جہل بیچتا تھا اندھوں کو آئینہ، بو جہل بیچتا تھا اندھوں کو آئینہ، آقا نے اس دکان میں تالا لگا دیا اور اپنے گلے لگا کے نبی نے بلال کو، اپنے گلے لگا کے نبی نے بلال کو دنیا سے کالے گورے کا جھگڑا مٹا دیا۔ ہم کو مقتل سے بہرحال گزرنا ہوگا، ہم کو مقتل سے بہرحال گزرنا ہوگا، بچ گئے ہم تو کسی اور کو مرنا ہوگا، اور آنے والی نسلوں کو تباہی سے بچانے کے لیے جو بھی کرنا ہے اسی نسل کو کرنا ہوگا۔ معزز اور محترم اسٹیج پر جلوہ افروز علماء اکرام، حاضرین محفل، یہ پورا پروگرام آپ بہت سنجیدگی کے ساتھ دیکھ رہے ہیں۔ آپ کے سامنے بچوں نے بہت ہی اچھے انداز میں پروگرام پیش کیے، بہت ہی اچھی اچھی نعتیں یہاں پڑھی گئیں۔ چند منٹ میں جو ٹائم مجھے ملا ہے آپ سے چند باتیں آپ سے عرض کرنی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر فرماتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا،
کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو، شمار کرنا چاہو تو گن نہیں سکتے ہو۔ اللہ نے انسان کو بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے، لیکن کچھ نعمتیں ایسی ہیں کہ جن نعمتوں کو اللہ نے دنیا کی ڈیکوریشن اور اٹریکشن کا ذریعہ بنایا ہے، یعنی وہ چیزیں ہماری زندگی کے لیے ڈیکوریشن ہیں، اٹریکشن ہیں، کھچاؤ ہیں، ان سے فطری طور پر انسان کو محبت اور لگاؤ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر فرماتے ہیں المال والبنون زینت الحیات الدنیا، کہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ فطری طور پر انسان کی زندگی میں ان چیزوں کی محبت ہوتی ہے۔ پہلی چیز ہے مال اور دوسری چیز ہے اولاد۔ یہ اولاد اللہ تعالیٰ کی اتنی عظیم اور اتنی بڑی نعمت ہے کہ انسان اس اولاد کے لیے ہر طرح کی پریشانی برداشت کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ مال جو سب سے محبوب انسان کو ہوتا ہے، اس مال کو بھی اگر اولاد بیمار ہو جائے، اس کو کچھ پریشانی آ جائے تو انسان اس مال کو خرچ کرنے سے بھی پیچھے نہیں رہتا ہے۔ اولاد کی محبت انسان کے دل میں اتنی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک اور موقع پہ فرمایا زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ، فرمایا کہ 8 چیزوں کی محبت اللہ نے انسان کے دل میں ڈال دی ہے۔ عورت کی محبت، مال کی محبت، سونا چاندی کی محبت، زیورات کی محبت، ہتھیاروں کی محبت اور اس طرح کی چیزیں جو اللہ نے پوری ایک لسٹ بیان کی ہے۔ فرمایا یہاں پر دوسرے نمبر پر اللہ نے اولاد کو رکھا ہے کہ اولاد کی محبت فطری طور پر انسان کے دل میں ہوتی ہے۔ اولاد کے لیے انسان ہر کام کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، لیکن مسلمانوں سمجھنے کی بات یہ ہے کہ جس اولاد کو ہم اتنا چاہتے ہیں کہ اس کے لیے ہر طرح کی قربانی دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، اسی اولاد کے بارے میں اللہ تعالیٰ ایک موقع پر فرماتے ہیں کہ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، کہ یاد رکھو یہی اولاد جس کو تم بہت محبت کرتے ہو، جس کو تم بہت چاہتے ہو، یہ اولاد یہ تمہارے لیے آزمائش بھی ہے، یہ تمہارے لیے ایک امتحان بھی ہے۔ اگر اللہ نے تمہیں اولاد کی نعمت سے نواز دیا تو یاد رکھیے یہ اولاد ایک آزمائش ہے، یہ اولاد امانت ہے، اور اس امانت کے بارے میں کل قیامت کے دن اللہ کے دربار میں پوچھا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سوال کریں گے کہ تم نے اپنی اولاد کے دین اور ایمان کے لیے، اس کے دین اور ایمان کے تحفظ کے لیے، اس کو دین پر باقی رکھنے کے لیے، اس کو ہمیشہ کے لیے ارتداد سے بچانے کے لیے تمہاری طرف سے کیا محنتیں ہوئیں؟ بچے کے عقیدے کو مضبوط کرنے کے لیے، اس کو اسلام سے جوڑنے کے لیے اور ہمیشہ اسلام پر قائم رکھنے کے لیے تم نے اپنے بچوں کے لیے کیا محنتیں کی ہیں، کیا کوششیں کی ہیں؟ یہ سوال ہوگا ہر والد سے، ہر والدہ سے جس کو اللہ نے اولاد کی نعمت سے نواز دیا ہے، کیونکہ یہ اولاد ایک ایسی آزمائش ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو اولاد دے کے آزماتے ہیں، کسی کو اولاد نہ دے کے آزماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر فرماتے ہیں کہ ہم جس کو چاہتے ہیں لڑکے دیتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں لڑکیاں دیتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں لڑکے بھی دیتے ہیں، لڑکیاں بھی دیتے ہیں، اور جس کو چاہتے ہیں بے اولاد بنا دیتے ہیں۔ چاہتا ہے، کوشش کرتا ہے کہ کوئی اولاد ہو جائے، لیکن اولاد نہیں ملتی ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ جن کو اولاد کی نعمت سے نواز دیا گیا ان کی ذمہ داری ان لوگوں سے زیادہ ہے جو اولاد کی نعمت سے محروم ہیں۔ لہذا اگر اللہ نے آپ کو صاحب اولاد بنایا ہے تو آپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ اپنی اولاد کی فکر کیجئے، اپنی اولاد کے ذہن کو بچپن سے اسلامی بنانے کے لیے، اس کو دین پر قائم رکھنے کے لیے جو محنت، جو کوشش ہو سکتی ہے وہ کیجئے، اور اولاد کے لیے وہ فکر ہمارے دلوں میں وہ کڑھن ہونی چاہیے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یعقوب علیہ السلام کے تعلق سے قرآن کریم کے اندر بیان کی ہے۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت پڑھی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، کہ جب حضرت یعقوب کی موت کا وقت آیا، ان کے انتقال کا وقت آیا، تو انہوں نے اپنے زندگی بھر کے سرمایے کو جو اولاد کی شکل میں ان کے سامنے تھا، جانتے ہو حضرت یعقوب کون ہیں؟ حضرت یعقوب وہ ہیں جن کے والد بھی نبی، جن کے دادا بھی نبی،
جن کے خاندان میں حضرت اسماعیل بھی نبی، جن کے بیٹے حضرت یوسف بھی نبی، یعنی جس خاندان میں نبوت اتنی زیادہ ہے، اس کے باوجود اس والد کی فکر کیا ہے، اس والد کی کڑھن کیا ہے، اس والد کا انتقال کے وقت اپنی اولاد کے لیے جو کڑھن، جو درد ہے، وہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر بیان فرما رہے ہیں۔ فرمایا کہ جب حضرت یعقوب کے انتقال کا وقت آیا تو اپنی جمع پونجی کو، اپنی اولاد کو اپنے پاس جمع کیا، اور جمع کرنے کے بعد کیا کہا کہ بیٹو، اگرچہ مجھے معلوم ہے کہ یہ گھرانہ نبوت کا گھرانہ ہے، لیکن مجھے پھر بھی یہ ڈر ستائے رہتا ہے کہ میرے اس دنیا سے جانے کے بعد، میرے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد اس گھر میں عبادت کس کی ہوگی، اس گھر میں یہ سر کس کے آگے جھکایا جائے گا۔ علماء اکرام نے لکھا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام چونکہ جس ملک میں تھے وہ ملک مصر تھا، اس ملک کی اکثریت آبادی مشرکین کی تھی، وہاں کے مسلمان میجورٹی میں نہیں تھے بلکہ مائنورٹی میں تھے، وہاں مسلمان اور توحید پرستوں کی تعداد کم تھی، دوسرے مشرکین کی تعداد زیادہ تھی۔ کچھ لوگ وہاں ایسے تھے جو ستاروں کو پوجا کرتے تھے، کچھ لوگ ایسے تھے جو دوسرے معبودوں کی عبادت کیا کرتے تھے۔ تو حضرت یعقوب کو یہ ڈر تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے جانے کے بعد میری اس اولاد کو اور ان چند مٹھی پر توحید پرست لوگوں کو یہاں کی میجورٹی اور یہاں کی اکثریت آبادی اپنے اندر ملا لے۔ آج کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں دیکھنا ہے کہ ہمارے ملک میں موجودہ حالات جس طرح پیش آ رہے ہیں، ان حالات میں والدین اپنی ذمہ داریوں کو سمجھیں۔ اگر وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہماری اولادیں ہمارے جانے کے بعد دین پر قائم رہیں اور مرتے وقت تک دین پر قائم رہیں، تو اس کی فکر آج سے اور ابھی سے کرنی ہوگی، چونکہ یہی وہ بچے ہیں کل جب بڑے ہوں گے تو جن کو آج آپ اپنے بڑھاپے کا سہارا سمجھ رہے ہیں، اگر آج ان بچوں کی ذہنی تربیت اسلامی نہیں کی گئی تو یہی بچے جب بڑے ہوں گے تو اپنے مذہب کا مذاق اڑائیں گے۔ یہی بچے جب بڑے ہوں گے، آج ہم دیکھتے ہیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ اپنی طرف سے ہوا ہوائی ہو، آج آپ میں سے ہر ایک آدمی موبائل چلاتا ہے، نیوز دیکھتا ہے، نیوز کی ڈیبیٹ میں بولنے والے نوجوان ہمارے اور آپ کے گھروں کی پیداوار ہیں، وہ ہمارے اور آپ کے گھروں میں پیدا ہوئے ہیں، مسلمان ہیں لیکن اسلام کے خلاف بول رہے ہیں، نام رکھ لیا مسلمانوں جیسا، لیکن اسلام کے خلاف، شریعت کے خلاف ٹی وی کی ڈیبیٹ میں بولتے ہیں، ہم اور آپ دیکھتے ہیں لیکن کچھ کر نہیں سکتے ہیں۔ کون ہے وہ نوجوان؟ وہ ہمارے اور آپ کے گھروں کے پیدا ہوئے ہیں، لیکن فرق یہ ہے کہ ان کے ماں باپ نے ان کے ذہن کو بچپن سے اسلامی نہیں بنایا، جس کی وجہ سے آج ماں باپ شرمندہ ہوتے ہیں کہ ہم نے کس اولاد کو جنم دے دیا جو اپنے مذہب پر سوال کھڑا کر رہی ہے، جو نبی کی شان میں گستاخیاں کر رہی ہے۔ ایسے کتنے نوجوان ہیں جو آج ٹی وی کی ڈیبیٹ میں نظر آتے ہیں۔ تو مسلمانوں، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری نسلیں دین پر قائم رہیں تو ہمیں اپنے بچوں کی بچپن سے فکر کرنی پڑے گی، بچپن سے ان کے ذہن کو اسلامی بنانے کی کوشش کرنا پڑے گا۔ اگر بچپن سے اس بچے کی زندگی میں دین آئے گا تو یہ بچہ بڑا ہو کر اگر ڈاکٹر بنے گا تو آنے والے مریضوں کو گراہک نہیں سمجھے گا، ان کو کسٹمر نہیں سمجھے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ جتنا چاہو دوائیں لکھ دو اور جتنا چاہو کاٹ لو۔ اگر یہ بچہ بچپن سے اسلامی ہوگا، اس کا ذہن اسلامی ہوگا، تو اگر یہ وکیل بنے گا، ایک لائر بنے گا، تو آنے والے کلائنٹس کی مجبوریوں کا ناجائز فائدہ نہیں اٹھائے گا۔ اگر یہ بچہ بچپن سے وکیل ہوگا تو چاہے جس فیلڈ میں چلا جائے، اپنے مذہب، اپنے دین اور اپنے ایمان سے سمجھوتا نہیں کرے گا۔ لیکن اگر اس بچے کے ذہن کو بچپن سے اسلامی نہیں بنایا گیا اور ہماری بچیوں کے ذہنوں کو بچپن سے اسلامی نہیں بنایا گیا تو یہ بچے اور یہ بچیاں بڑے ہوں گے اور ماحول کے رنگ میں ڈھل کر اور نہ جانے اپنے ایمان کا سودا کس طریقے سے کریں گے۔ جو آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے گھر کی بچیاں اور ہمارے گھر کے نوجوان بچے جس بے راہ روی کے شکار ہیں، جس طریقے سے اپنی جوانی کو ضائع کر رہے ہیں، ہمارے نوجوان بچے کس طریقے سے آج پورا وقت ضائع کر رہے ہیں، نہ ان کے سامنے کوئی مشن ہے، نہ کوئی مقصد ہے، نہ زندگی گزارنے کا کوئی طریقہ ہے، بس زندگی کٹ رہی ہے، کاٹ رہے ہیں، موبائل میں گیم کھیل کے وقت کاٹ
کاٹا جا رہا ہے، موبائل میں جوے کے ذریعے سے، لاٹری کی شکلوں میں، اور نہ جانے آج کیسے کیسے اپلیکیشن آ گئے ہیں جن اپلیکیشنوں کے ذریعے سے نوجوان گھروں میں بیٹھ کر سٹا کھیل رہے ہیں، جوا کھیل رہے ہیں اور پیسہ کما رہے ہیں، ماں باپ کو احساس تک نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جس جوئے کے بارے میں قرآن میں کہا تھا کہ انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، آج ہمارے نوجوان پہلے بچے تاش کھیلتے تھے، جوا کھیلتے تھے، کوئی آتا تھا پتہ چل جاتا تھا، بچے اس تاش کے پتوں کو چھپا لیا کرتے تھے، لیکن آج گھر گھر کے اندر بچہ موبائل اپلیکیشن کے ذریعے سے جوا کھیل رہا ہے، پیسے کما رہا ہے، 10 روپے لگا کے کوئی 100 روپے کما لیتا ہے، کوئی لاکھ روپے کما لیتا ہے، کوئی کچھ نہیں کما پاتا ہے۔ یہی تو جوے کی شکلیں ہیں، اور ماں باپ کو احساس تک نہیں ہے کہ وہ بچہ جو میری بغل میں برابر میں لیٹا ہوا ہے وہ موبائل پہ بیٹھا ہوا جوا کھیل رہا ہے۔ کتنے ماں باپ کو احساس تک نہیں ہے، وہ اپنی جوانی کو ضائع کر رہے ہیں، نہ ان کے سامنے کوئی مشن ہے نہ مقصد ہے۔ یہ ماں باپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ حضرت یعقوب جو نبی ہیں، جن کے خاندان میں اتنے نبی ہیں، اس کے باوجود ان کی فکر کیا ہے کہ وہ اپنی اولاد کو جمع کر کے کہتے ہیں کہ بتاؤ میرے اس دنیا سے جانے کے بعد اس گھر میں عبادت کس کی جائے گی، اس گھر میں یہ سر کس کے سامنے جھکے گا۔ تو ان کی فرما بردار اولاد بھلا کیا جواب دے سکتی تھی؟ فرما بردار اولاد سے جس جواب کی امید کی جا سکتی تھی وہی جواب اس اولاد نے دیا۔ فرمایا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحدا۔ فرمایا کہ ابا جان آپ فکر نہ کیجئے، ہم اسی ایک اللہ کی عبادت کریں گے جس کی آپ کے آبا و اجداد ابراہیم اسحاق جس معبود کو پوجتے ہیں، جس معبود کی عبادت کرتے ہیں، ہم بھی اسی ایک اللہ کی عبادت کریں گے۔ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم مسلمان بن کے زندگی گزاریں گے، مسلمان بن کے رہیں گے۔ آج کتنے ماں باپ ہیں کہ جن کے انتقال کے وقت میں ان کے ذہن میں یہ بات آتی ہو کہ میرے بعد میرے بچوں کے دین اور ایمان کا کیا ہوگا؟ ان کو تو فکر ہوتی ہے کہ میرے بعد کہیں میرا بچہ اس قابل ہوا یا نہیں ہوا کہ وہ اپنے کاروبار کو سنبھال پا رہا ہے یا نہیں سنبھال پا رہا ہے، میرا بچہ کھیتی باڑی کو صحیح طریقے سے دیکھ پا رہا ہے یا نہیں دیکھ پا رہا ہے، دکان صحیح طریقے سے چلا لیتا ہے یا نہیں چلا پاتا ہے۔ یہ فکر آج ماں باپ کے دل میں ہوتی ہے۔ کتنے ماں باپ ہیں، ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے میرے پیارے مسلمان بھائیوں، آپ کے یہاں پر اگر یہ دینیات کا نظام شروع کیا گیا ہے، یہ خاص طور سے یہی چیز کو سامنے رکھ کر شروع کیا گیا ہے۔ ماشاءاللہ مدرسے بڑی تعداد میں پورے ملک میں موجود ہیں، لیکن اس کے باوجود ایک بہت بڑی تعداد مسلمانوں کی وہ ہے جو اپنے بچوں کو مدرسہ نہیں بھیجتی ہے، نہ بھیج پاتی ہے، اس کی جو بھی وجوہات ہو سکتی ہوں۔ تو اس لیے ضرورت ہے کہ دینیات کا یہ جو نظام ہے کہ یہی سوچ کے سن 2003 میں شروع کیا گیا کہ گلی گلی علاقے میں اس طرح کے منظم مکتب قائم ہو جائیں تاکہ ان مکتبوں کے ذریعے سے وہ بچے جو چھوٹے 4 سال 5 سال 6 سال کے بچے ہیں، 7 سال کے بچے ہیں، جو نہ کسی مدرسے میں جا کے پڑھ سکتے ہیں بورڈنگ والے میں اور نہ ہی ان کو جماعت میں بھیجا جا سکتا ہے، تو ان بچوں کو دین سکھانے کے لیے کوئی نہ کوئی انتظام تو کرنا پڑے گا۔ لہذا یہی چیز سامنے رکھ کر ادارے دینیات ممبئی نے 2003 میں ممبئی سے یہ نظام مکاتب کا شروع کیا، اور آج الحمدللہ پورے ملک ہندوستان میں تقریباً 20,000 سے زیادہ دینیات کے مکاتب چلتے ہیں، اور پھر صرف ہندوستان ہی نہیں بلکہ تقریباً 32 ملکوں میں دینیات کا یہ نظام چل رہا ہے، اور تقریباً 18 زبانوں میں دینیات کی کتابیں موجود ہیں تاکہ امت کا کوئی طبقہ بے دین نہ رہ جائے، محروم نہ رہ جائے۔ اس لیے یہاں جتنے نوجوان بیٹھے ہیں یہ نیت کریں کہ آج اگر آپ اپنی جوانی کو کن کن کاموں میں گزار رہے ہو، یہ عہد کر کے اٹھو کہ دین سیکھنا آپ کی بھی ذمہ داری ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کسی انسان کی موت کا ٹائم بڑھاپے میں آتا ہے۔ کرونا نے ہمیں بتا دیا کہ کس حالات میں کبھی بھی موت آ سکتی ہے۔ ایک کرونا جیسی بیماری آئی، لوگ رات کو بیمار ہوتے تھے، صبح انتقال ہو جاتا تھا، پتہ نہیں ہوتا تھا۔ آج کے نوجوان یہ سمجھیں کہ ضروری نہیں ہے کہ ہمارا انتقال بڑھاپے میں ہوگا، بلکہ اپنی جوانی میں تیاری کریں کہ ہم
دین کے کتنے مسائل سے ہم واقف ہیں، دین کی ضروری اور بیسک اور بنیادی کتنی چیزیں ہماری زندگی میں ہیں۔ آج کے نوجوانوں کے حالات تو یہ ہیں کہ ان کو نہ پاک ہونے کا طریقہ معلوم ہے، نہ غسل کے فرائض معلوم ہیں۔ ابھی آپ اپنے محلے کا سروے کر لیجئے اور پورا محلہ آپ اپنا دیکھ لیجئے، آپ ایسے 100 نوجوانوں کو اٹھا لیجئے کہ جن نوجوانوں کا نہ جماعت میں وقت لگا ہے، نہ وہ کسی مدرسے میں پڑھے ہیں، 100 میں سے 90 بھی آپ کو غسل کے فرائض نہیں سنا پائیں گے۔ یہ حالات ہیں مسلمانوں کے، اور ہم کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، نبی کے امتی ہیں، نبی سے سچا عشق کرتے ہیں۔ صرف نعرہ لگا لینے سے عشق نہیں ہو جاتا، اپنی زندگی کو ٹٹولیے کہ آپ کو غسل کے فرائض معلوم ہیں، کیا آپ کو وضو کے فرائض معلوم ہیں، جو دین کی بیسک اور بنیادی چیزیں ہیں، یعنی جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کہ ہر مسلمان مرد اور عورت کے اوپر دین کا بنیادی علم سیکھنا فرض ہے۔ لیکن اس کے باوجود بہت بڑی تعداد نوجوان بچوں اور بچیوں کی ایسی ملے گی جنہیں دین کی ضروری چیزیں بھی معلوم نہیں ہیں۔ یہ حالات ہیں آج ہمارے مسلمانوں کے، تو ان حالات میں نوجوان اپنی ذمہ داری کو سمجھیں۔ موبائل میں جو وقت ضائع کرتے ہیں، سوشل میڈیا کے ذریعے سے آج ہمارے بچے رات تقریباً 2-2 بجے تک، 3-3 بجے تک موبائل پہ مشغول ہیں۔ باپ کو کوئی فکر نہیں ہے، ماں کو کوئی فکر نہیں ہے۔ ہماری بچیاں برابر میں ماں بیٹھی ہوئی تہجد کی نماز پڑھ رہی ہے، دوسرے کمرے میں بچیاں 4 بجے چیٹنگ کر رہی ہے، ماں کو کوئی خبر ہی نہیں ہے۔ گھر سے بچیاں نکلتی ہیں برقعے میں، لیکن بڑی تعداد میں جوس کی دکانوں پر بیٹھ کر لڑکوں کے ساتھ میں جوس پی رہی ہیں، کافیاں پی رہی ہیں۔ یہ ایک حقیقت ہے، ایسا نہیں ہے کہ کوئی ایکسٹرا باتیں کر رہا ہوں، یہ حقیقت ہے۔ آج جگہ جگہ یہ ماحول بن چکا ہے۔ اس کے کون ذمہ دار ہیں؟ ماں باپ ذمہ دار ہیں۔ اگر وہ جان بوجھ کر اندھے بنے ہوئے ہیں، جان بوجھ کر معلوم ہوتے ہوئے کہ ہاں ہماری نوجوان بچے اور نوجوان بچیاں کس راہ پہ جا رہی ہیں، جان بوجھ پر آنکھیں موند لیے ہیں اور جان بوجھ کر اپنی آنکھوں کو بند کر کے بس فتنے کے ڈر سے خاموش بیٹھے ہیں، تو یاد رکھیے آج آپ دنیا میں خاموش ہیں، کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے آپ اس سوال کو دیے بغیر بچ نہیں سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ما من عبد یسترعیہ اللہ رعیۃ ثم یموت یوم یموت وہو غاش لرعیتی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ نے اگر کسی انسان کو کوئی ذمہ داری دی، اللہ نے اگر کسی انسان کے ذمے کچھ چیز کی ذمہ داری دے دی، پھر اس نے اس ذمہ داری کو پورا نہیں کیا، اس میں خیانت سے کام کیا، اس میں دھوکے سے کام لیا، اس میں فراڈ سے کام لیا، تو اللہ کے نبی نے فرمایا اسی حالت میں وہ اس دنیا سے چلا گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے انسان کے اوپر جنت کو حرام کر دیں گے۔ سوچئے ذرا، اگر اللہ نے آپ کو اپنی اولاد کی ذمہ داری دی ہے، اللہ کے نبی نے ایک موقع پر فرمایا الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتی، فرمایا آگاہ ہو جاؤ، خبردار ہو جاؤ، تم میں سے ہر ایک انسان سے قیامت کے دن اس کے ماتحت لوگوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ ایک باپ سے سوال ہوگا کہ تم نے اپنی بچوں کے دین اور ایمان کو بنانے کے لیے کیا کوششیں کی ہیں۔ ایک ماں سے سوال ہوگا کہ تم نے اپنی بچیوں کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، ان کو دین پر قائم رکھنے کے لیے کیا محنتیں کی ہیں۔ تمہیں تو معلوم تھا کہ بچیاں کس سے بات کرتی ہیں، اس کے باوجود تم نے باپ سے چھپایا ڈر سے۔ آج عورتیں یہی کر رہی ہیں، انہیں معلوم ہوتا ہے، بچیاں ماں کے قریب ہوتی ہیں، انہیں سب پتہ چل جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود جان بوجھ کر نظر انداز کیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے وہ بچیاں پھر وہ قدم اٹھاتی ہیں کہ جس کی وجہ سے مذہب کے لوگ بھی شرمسار ہوتے ہیں اور ماں باپ کو بھی شرمیں جھکانی پڑتی ہیں، نگاہیں جھکانی پڑتی ہیں۔ اس لیے میری پیاری ماں اور بہنیں اگر سن رہی ہیں، یا میرے یہاں پر جتنے بھی بچوں کے والد بیٹھے ہیں، اگر میری کوئی بات ان کو تلخ لگ رہی ہو تو میں اس کے لیے آپ سے معذرت چاہوں گا، لیکن حقیقت ہے آج سماج میں یہی چل رہا ہے اور ماں باپ نظر انداز کر رہے ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، نظر انداز نہ کرو، اپنے نوجوانوں کی فکر کرو۔ جن نوجوانوں کو آپ یہ سمجھتے ہو کہ ابھی تو یہ 16 سال کا بیبی ہے اور بچہ ہے،
یہی نوجوان جب تھوڑا بڑا ہوتا ہے تو وہ قدم وہ گل کھلاتا ہے کہ آپ کی نگاہیں بھی نیچے جھک جاتی ہیں۔ آج ہمارے بچے جن جن برائیوں میں مبتلا ہیں ہم سمجھ نہیں پا رہے ہیں۔ میرا ٹارگیٹ خاص طور سے وہ نوجوان نسل جو آج میرے سامنے بیٹھی ہوئی ہے، ان سے میں یہ مخاطب ہو کے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کی یہ ذمہ داری ہے، آپ ایسے نوجوان بنیے کہ جن نوجوانوں کے بارے میں قرآن نے کہا ہے رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر ایسے نوجوانوں کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ کچھ ایسے نوجوان ہیں کہ ان کے اندر اتنا عبادت کا شوق، عبادت اللہ کا خوف ہوتا ہے کہ نہ تجارت نہ کوئی کاروبار ان کو اللہ کے ذکر سے غافل کر پاتا ہے، نہ نماز سے غافل کر پاتا ہے۔ آج ہم دیکھیں کہ ہماری مسجد فجر کے وقت میں صرف بوڑھوں سے آباد ہیں، ورنہ نوجوان نسل سو رہی ہے اور ہم رونا روتے ہیں کہ مسلمان پریشان ہیں، مسلمانوں کو ستایا جا رہا ہے، مسلمانوں کی مسجدوں پر حملے کیے جا رہے ہیں۔ ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے کہ آج ہم میں سے کتنے نوجوان ہیں جنہوں نے لاسٹ ٹائم، کوئی بھی جتنے یہاں بیٹھے ہیں اپنے بارے میں غور کریں کہ آج نماز ہمارے لیے اجنبی بن گئی، قرآن ہمارے لیے اجنبی بن گیا۔ قرآن پڑھے ہوئے کتنے دن ہو گئے؟ جتنے نوجوان ہیں خود اپنے بارے میں سوچ لیں کہ ہمیں قرآن پڑھے ہوئے کتنے دن ہو گئے۔ بہت سے لوگ تو ایسے ہوں گے جنہوں نے پچھلے رمضان میں کھولا ہوگا، اور ابھی پوچھ لیں کہ فیس بک چلائے ہوئے کتنی دیر ہو گئی، تو ابھی 5 منٹ پہلے دیکھا تھا۔ واٹس ایپ چلائے ہوئے کتنی دیر ہو گئی، بس ابھی 2 منٹ پہلے چیک کیا تھا۔ انسٹاگرام چلائے ہوئے ابھی بس تھوڑی دیر پہلے چیک کیا تھا۔ یعنی اسنیپ چیٹ، انسٹاگرام، فیس بک، واٹس ایپ، یہ سب چل رہے ہیں، لیکن قرآن ہمارے لیے اجنبی ہو گیا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا فطوبى للغرباء، فرمایا کہ ایک زمانے میں اسلام اجنبی ہو جائے گا تو خوشخبری ہے ایسے لوگوں کے لیے جو اجنبیوں کے ساتھ اجنبی بن جائیں۔ یعنی کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ نماز پڑھنے والے بے نمازیوں میں اپنے آپ کو اجنبی محسوس کریں گے۔ ایسے اجنبیوں کے لیے خوشخبری ہے۔ قرآن پڑھنے والے جو لوگ وہاں پر سارے کے سارے ایسے ہیں جو کوئی قرآن نہیں پڑھتا یا کوئی قرآن نہیں پڑھنا جانتا، اگر ایسوں کے بیچ میں ایک آدمی قرآن پڑھ رہا ہے تو اللہ کے نبی نے فرمایا فطوبى للغرباء۔ تو اس لیے میرے نوجوانوں ایسے بنو، اپنے اندر دین کا شوق پیدا کرو۔ ابھی یہ جوانی ہے، اور یہ جوانی کتنے دن کی ہے؟ جوانی ڈھلے گی تو آپ کو احساس ہوگا کہ ہم نے اپنا وقت ضائع کر دیا، ہم پورا کا پورا وقت ضائع کر چکے ہیں۔ اس لیے میں نوجوانوں سے کہوں گا کہ موبائل میں، سوشل میڈیا میں وقت کو ضائع کرنا چھوڑ دیں، اپنے پیسے کو ضائع کرنا چھوڑ دیں، اپنا صحیح وقت استعمال کریں۔ بس ایک حدیث سنا کر اپنی بات کو ختم کر دوں گا۔ اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تزول قدم ابن آدم من عند ربه یوم القیامہ۔ فرمایا اللہ کے نبی نے کہ کسی انسان کو قیامت کے دن اپنی جگہ سے ایک قدم ہلنے کی اجازت نہیں ہوگی جب تک کہ وہ اللہ تعالیٰ کے 5 سوالوں کے جواب نہیں دے دے گا۔ اور یہ سوال صرف کسی عام انسان سے نہیں ہوں گے، سب سے ہوں گے، مجھ سے بھی ہوں گے، آپ سے بھی ہوں گے، ہر ایک سے ہوں گے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کسی انسان کو قیامت کے دن اپنی جگہ سے ایک قدم ہلنے کی اجازت نہیں ہوگی جب تک کہ وہ اللہ کے ان 5 سوالوں کے جواب نہیں دے دے گا۔ فرمایا اللہ کے نبی نے کہ پہلی چیز، فرمایا کہ سب سے پہلا سوال ہوگا عن عمرہ، اس کی عمر کے بارے میں سوال ہوگا کہ تم نے اپنی عمر کو کہاں کھپایا، اپنی عمر کو کن کاموں میں خرچ کیا۔ اپنی جو زندگی ملی، کسی کو 20 سال، کسی کو 30 سال، کسی کو 40 سال، کسی کو 50 سال، جتنی تمہیں زندگی ملی ہے تم نے اپنی زندگی کو کہاں خرچ کیا، کن کاموں میں خرچ کیا۔ آج ہم میں سے ہر ایک سوچ لے کہ اگر کوئی ہم سے یہ کہنے لگے کہ اپنے پچھلے 3 گھنٹے کا حساب دے دیجئے کہ آپ نے فلاں منٹ میں کیا کیا، تو ہم جواب نہیں دے پائیں گے۔ لیکن اللہ تعالیٰ پوری زندگی کے بارے میں سوال کریں گے کہ تم نے اپنی زندگی کو کہاں کھپایا تھا، اپنی زندگی کن کاموں میں تم نے گزاری تھی، آیا حرام کمانے میں گزاری ہے، حرام کھیلنے میں گزاری ہے، کیا کیا تم نے اپنی زندگی کا؟ جواب دیجئے۔ دوسرا سوال ہوگا اللہ کی طرف سے وعن شبابہ،
جوانی کے بارے میں سوال ہوگا، یعنی جوانی کا زمانہ اللہ نے الگ سے عمر کے اندر الگ سے کر دیا، حالانکہ پوری عمر کے اندر جوانی آ چکی تھی، لیکن جوانی کا سوال الگ سے ہوگا۔ جو جوانی کی عمر ہوتی ہے، یہ ایک ایسی عمر ہوتی ہے جس میں انسان کی امنگیں، انسان کی خواہشات، انسان کی تمنائیں، انسان کی اچھائیں، انسان کے اندر کی طرح طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ نکل کے باہر آتی ہیں۔ انسان یہ چاہتا ہے کہ میں دیکھنے میں اچھا لگوں، میرے کپڑے اچھے لگیں، میرے ہیئر اسٹائل، میرا بال اچھے لگیں، میرا سب کچھ اچھا لگے، بہترین موبائل ہو میرے ہاتھ میں، سب لوگ دیکھیں تو تعریف کریں، واہ کیا نوجوان ہے، کیا ہینڈسم ہے، یعنی ہر ایک کی یہ تمنا ہوتی ہے۔ فرمایا کہ یہی جوانی کا زمانہ بڑا ہی اللہ کی نظر میں بڑا ہی پیارا زمانہ ہوتا ہے کہ اس زمانے کا کیا ہوا سجدہ اور اس زمانے کی ہوئی عبادت اور اس زمانے میں کیا ہوا کوئی بھی کام، یہاں کے سارے جتنے بھی ذمہ دار ہیں جو میں نے دیکھا الحمدللہ سب ابھی نوجوان ہی ہیں، کوئی زیادہ عمر نہیں ہے، جو اس مدرسے کے لیے محنت کر رہے ہیں، یہ ان کے لیے خوشخبری ہے۔ جو خود یہاں کے استاد ہیں مولانا ابو الحسنات ماشاءاللہ یہ بھی خود جوان ہیں ابھی، یہ ان کے لیے خوشخبری ہے کہ اپنی جوانی کو ایک اچھے کام میں گزار رہے ہیں، ورنہ تو جوانی تو گزرنی ہے، گزر جائے گی۔ پوچھا جائے گا جوانی کھپائی تو کھپائی کہاں؟ آیا لڑکیوں کے پیچھے سیٹی بجانے میں کھپائی، موبائل پہ گیم کھیلنے میں کھپائی، کہاں وقت برباد کیا بتاؤ؟ یا اچھے کاموں میں وقت برباد کیا یا کہاں وقت برباد کیا بتاؤ؟ اچھی چیزوں میں خرچ کیا تو اس کا بدلہ ملنا ہے اور ضرور ملے گا۔ اور تیسرا سوال اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن پوچھیں گے کہ وَعَن مَالِهِ مال کے بارے میں سوال ہوگا کہ مال من این اکتسبا، کہ تم نے مال کمایا کہاں سے؟ جو مال تم نے کمایا ہے اس مال کمانے کے سورسز کیا ہیں؟ آیا رشوت سے کمایا، چوری سے کمایا، حرام سے کمایا، سود سے کمایا، بیاج لے کے، لاٹری سے، کہاں سے پیسہ کمایا، یا حلال بزنس اور کاروبار کر کے کمایا؟ میں نوجوانوں سے یہ کہتا ہوں کہ نوجوانوں اگر تمہیں پیسہ کمانے کا شوق ہے اور یقیناً کمانا چاہیے تو حلال سورسز اپنائیے۔ امیزون ہیں، فلپکارٹ ہیں، یا اور بہت سی چیزیں ہیں جن کے ذریعے سے آپ جو ہے ریسیلنگ کر کے پیسہ کما سکتے ہیں، اور کوئی پروڈکٹ اپنا بیچیے، آپ اس کے ذریعے سے پیسہ کمائیے۔ لیکن موبائل اپلیکیشن کے جو یہ لت آپ کو پڑی ہوئی ہے گیم کھیل کے جو آپ پیسہ کما رہے ہیں، یاد رکھیے یہ جوئے کی شکلیں ہیں، اس میں اپنی جوانی کو ضائع نہ کیجیے۔ آپ خود اس پیسے سے اگر گھر میں کھانا لا کے دیں گے امی کو تو کیوں ان کی نمازوں کو خراب کرنا چاہتے ہیں؟ کیوں اپنے ماں باپ کے حج کو برباد کرنا چاہتے ہیں حرام کما کے؟ اس لیے میں نوجوانوں سے کہتا ہوں کہ اپنی کمائی کو پاک کیجیے، حلال کیجیے۔ تو فرمایا سوال ہوگا کہ مال کمایا کہاں سے، اور اگلا سوال ہوگا وفیما انفقہ، کہ اس مال کو خرچ کہاں کیا؟ وہ پیسہ شادیوں میں خرچ ہوا، آج لاکھوں روپے خاندانیوں کو خوش کرنے کے لیے شادی میں خرچ کیے جاتے ہیں، برتھ ڈے پارٹی میں خرچ کیے جاتے ہیں۔ آج کے باپ کو تو اپنے بچے کو سمجھانا چاہیے کہ بیٹے ہم مسلمان ہیں، ہم برتھ ڈے نہیں منایا کرتے، لیکن وہ باپ کس منہ سے سمجھائے گا جو باپ خود اسکول میں اپنے 8 سال 10 سال کی بچی کے ڈانس کی ویڈیو بناتا ہے اور اسے اسٹیٹس پہ لگاتا ہے کہ دیکھو میری بچی نے کتنا اچھا ڈانس کیا ہے، وہ چاہتا ہے کہ سب تعریف کریں، تو بھلا وہ باپ اپنے بچوں کو کیسے روک سکتا ہے کہ بیٹے برتھ ڈے نہیں منانا ہے، اینیورسری نہیں منانی ہے؟ وہ کیسے روکے گا؟ وہ نہیں روکے گا، اس لیے کہ خود وہ اس چیز میں مبتلا ہے۔ تو سوال ہوگا کہ تم نے پیسہ کہاں خرچ کیا؟ آپ نے اگر پیسہ اپنے بچوں کی تعلیم ایجوکیشن کے اوپر خرچ کیا ہوگا تو یاد رکھیے یہ وہ پیسہ ہے جو آپ سب سے بہترین جگہ استعمال کر رہے ہیں، جس کا کل قیامت کے دن آپ کو بہترین بدلہ ملنے والا ہے انشاءاللہ تعالی۔ اور پانچواں اور آخری سوال، اس کے بعد میں اپنی بات کو ختم کر دیتا ہوں کیونکہ میرا وقت پورا ہو گیا ہے۔ آخری سوال اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ جو علم تمہیں دیا گیا ہے اس پر تم نے کتنا عمل کیا؟ جو علم تمہیں دیا گیا اس پر کتنا عمل کیا؟ فیما عملا، جو کچھ تمہیں دیا گیا تھا اس پر کتنا عمل تمہارا رہا، عمل کتنا کیا تم نے؟ آپ یہاں جلسے میں آئے ہیں، جلسے میں آپ نے دین کی باتیں سنی، بہت سے علماء اکرام میرے سے پہلے بھی آپ کے سامنے بیان کر رہے تھے، قرآن کریم کی عظمت بیان کی گئی، ابھی آگے بھی بیان کریں گے۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم نے بات کو پہنچا دیا،
اب آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ نے اس پر کتنا عمل کیا یا کتنا ان باتوں کو آپ اپنے دل پہ لے رہے ہیں۔ آپ سے سوال ہوگا کہ جتنا علم آپ کو ملا تھا، چاہے وہ پڑھ کر ملا ہو یا سیکھ کر ملا ہو یا سن کر ملا ہو، اس پر آپ نے کتنا عمل کیا؟ تو ان 5 سوالوں کے جواب کی تیاری کر لیجئے، پھر دیکھیے کہ ہماری زندگی میں کہاں ہیں، کہاں ہم اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس ادارے کو، اس دینیات کے نظام کو جو چلا رہے ہیں اور جتنے ذمہ داران اس میں مدد کر رہے ہیں، جتنے بھی اس میں سپورٹر ہیں نوجوان محلے کے، اللہ تعالیٰ ان تمام کو بہترین بدلہ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔